اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو خیارات میں سے خیار و تدلیس کے بارے میں تھی، ایسا ہی آگا؟ تدلیس کا آپ کو صرفی لحاظ سے بھی بتایا کہ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے اصلی حروف بھی آپ کو بتائے کہ دلس اس کے اصلی حروف ہیں، اس کی لغوی معنی بھی آپ کو بتا دی کہ اندھیرے میں ڈالنا یا اندھیرا ہے، اور اس کی کچھ وضاحت بھی بتا دی۔ آخری جو کل ہم نے مسئلہ بیان کیا اور اس کا کچھ حصہ پڑھا اور کچھ حصہ رہتا ہے، وہ تسریہ۔ تسریہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ کوئی دودھ والا جانور بیچتے ہیں اور آپ اس کے 2-3 ٹائم دہائی نہیں کرتے، اس کا دودھ نہیں نکالتے، جس کے نتیجے میں جو پنجاب والے تو حوانہ بولتے، اردو میں کیا کہتے ہیں آگا؟ یعنی اس کا برل جو دودھ والی جگہ ہے وہ اتنی بڑی نظر آتی ہے تو دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ تو بہت دودھ دیتی ہوگی۔ خوب اوہ چوندان ہے، اوہ وڈو چھا نظر ایندو، ہاں تو وہ خلاصہ وہ جہاں سے دودھ نکالتے ہیں اس کے وہ جگہ کیا ہے، بڑی نظر آتی ہے، تو اس میں دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ بہت دودھ دینے والی ہوگی۔ تو اس کو عربی زبان میں دودھ کو روک کے رکھنے کو تسریہ بولتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ مشتری 3 دن تک جا کے اس کا دودھ نکالے گا۔ 3 دن دودھ نکالنے کے بعد اگر تینوں دن کا برابر ہے یا ہر بعد والے مرتبے کا پہلے مرتبہ سے زیادہ ہے تو یعنی تسریہ نہیں ہے، لیکن اگر پہلے مرتبے میں دودھ زیادہ آیا، دوسرے میں کم، تیسرے میں کم، تو یعنی تسریہ ہے اور آپ کو خیار ہے کہ آپ یہ معاملہ توڑ دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو دودھ میں نے نکالا ہے وہ بھی بائع کو واپس کرنا ہے یا وہ دودھ مشتری کا ہوگا؟ ٹھیک، اس میں 2 نظریں ہیں۔ ایک قول کے مطابق دودھ جو آپ نے نکالا ہے اور اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، مثلا دہی بنا دی تھی لیکن دہی بھی ابھی پڑی ہے، یا اس دودھ کی دہی بنا کے پھر آپ نے اسے مکھن اور لسی جدا جدا کر دیے تھے لیکن وہ سب چیزیں پڑی ہیں، کہتے ہیں یہ بھی بائع کو واپس کرنی ہوگی، کیونکہ جب اس کا جانور اس کو واپس کر رہے ہیں تو اس جانور کے یہ جو آپ نے فوائد حاصل کیے یہ بھی واپس کرنے ہوں گے۔ اور اگر وہ عین موجود نہیں، آپ نے وہ استعمال کر دی، تو بھائی اگر یہ چیز بائع کی تھی تو اس کا مثل دینا ہوگا یا اس کی قیمت دینی ہوگی۔ ٹھیک، وکیل، اور اس کا مقابلے میں دوسرا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، جب آپ نے یہ چیز خریدی تو یہ آپ کی ملکیت ہو گئی۔ ٹھیک، ملکیت ہو گئی تو نتیجے میں اس کے فوائد بھی کس کے ہیں؟ اگر مشتری کے ہیں، یہ چیز واپس کرنی نہیں ہوگی جو استعمال ہو چکی ہے۔ البتہ جو ابھی اس کے دودھ نہیں نکالا، اس کے پستان میں، وہ تو لازمی بائع کی طرف جائے گا۔ بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد پھر اسی قسم کے جو ہے کیا ہے وہ اور ایک مسئلہ بھی یہ ہے کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ تسریہ کی صورت میں ہم یہ خیار جاری کر سکتے ہیں، تو یہ اگر دودھ بڑھ جائے، ایک ٹائم کا کم تھا پھر بڑھ گیا، تو کہتے ہیں خیار آپ کو حاصل ہو گیا کمی کی وجہ سے۔ جب خیار آپ کو حاصل ہو گیا ہے تو ابھی آپ یہی چیز واپس کر سکتے ہیں، رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ خلاصہ کل میرے خیال میں بتا دیا تھا، تو آج آپ کا درس تھوڑا ٹائم ہوگا، عبارت ہم پڑھتے ہیں، 10ویں خیار میں جائیں گے تو پھر عبارت تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، تو آج اس خیار تدریس کو ختم کرتے ہیں۔ مومن علی کہاں سے پڑھیں گے؟ مومن علی، ہاں ردے سے؟ بے رد تو نہیں ہے بھائی، یو ردو ہے نا، فعل مضارع ہے، بے رد کہاں سے ہے؟ اور اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ ہاں، تو پیش مطالعہ آپ لوگوں نے نہیں کیا۔ وَيُرَدُّ مَعَهَا، اور لوٹا کر دیا جائے گا مَعَهَا۔ مَعَهَا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ مسرات، یا تو شات کر دیں یا مسرات، وہ جانور جس میں دودھ جمع کیا گیا تھا۔ خوب،
یرد معہا ان اختار ردہا، اختار کا فاعل آگا کاظم، مشتری ہے، اگر مشتری نے انتخاب کیا ہے رد المسرات کہ وہ اس جانور کو واپس کر دے، یردو کا نائب فاعل ابھی نہیں آیا عبد القادر، اللبنو، یعنی اس جانور کے ساتھ اس کا دودھ بھی واپس کیا جائے گا۔ کون سا دودھ؟ الذی حلبہ، وہ دودھ جو اس نے نکالا ہے جانور سے، منہا اس مسرات سے، حتی المتجدد منہ بعد العقد، یہاں تک کہ وہ دودھ جو بعد میں وجود میں آیا ہے، عقد کے بعد، جو بیٹا اس کے پستانوں میں جمع کیا ہوا تھا عقد کے وقت، وہ تو عقد سے پہلے کا دودھ تھا نا، وہ آپ نے نکال دیا، اب دوسرے ٹائم پر جو اس میں دودھ جمع ہوا ہے وہ تو عقد کے بعد جمع ہوا ہے، وہ بھی واپس کرنا ہوگا۔ او مثلہ، یا اگر وہ دودھ جو ہے جناب طلاب عزیز نے پی لیا تو پھر بھائی دودھ مثلیات میں سے ہے، اس کا مثل دیں گے، اگر 2 کلو نکالا تھا تو 2 کلو، 4 کلو تو 4 کلو۔ لو تلف، البتہ مثل کی طرف ہم اس وقت جائیں گے جب وہ دودھ جو ہم نے نکالا تھا وہ کیا ہو جائے؟ تلف ہو جائے۔ اما رد الموجود، بھائی مولوی صاحبان بغیر دلیل کے بات نہیں کریں گے، تاج محمد کہ دلیل کیا ہے کہ جو موجود دودھ ہے یہ بھی واپس کریں، حالانکہ یہ تو عقد کے بعد ہے، یہ تو مشتری کا ہونا چاہیے۔ اما رد الموجود فظاہر، کہتے ہیں یہ تو بالکل بات ظاہر ہے کہ جب جانور دے رہے ہیں تو یہ موجود دودھ بھی دے دیں، لأنہو کی ضمیر جائے گی موجود کی طرف، اس لیے کہ یہ جو موجود دودھ ہے جزء من المبیع، یہ مبی کا جز ہے۔ وَأَمَّا الْمُتَجَدِّد، بھائی جو عقد کے وقت موجود تھا وہ تو مبی کا حصہ تھا، اما المتجدد جو عقد کے بعد وجود میں آیا ہے، فَلِإِطْلَاقِ نَص، کہتے ہیں جو نص دودھ کے واپسی والی ہے بیٹا وہ مطلق ہے۔ مطلق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عقد کے وقت والے دودھ کو بھی شامل ہے، متجدد کو بھی شامل ہے۔ بیٹا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بکری کے ساتھ اس کا دودھ بھی واپس کریں، قید نہیں لگاتا کہ عقد والا دودھ یا بعد والا دودھ، تو یہ تمام دودھ کو جو ہے کہ شامل ہو جائے گا۔ برد، وہ نص جو واپسی کے بارے میں، کس کی واپسی؟ دودھ کی، الشامل، یہ نص شامل ہو جاتی لہو اس متجدد کو، لہو کی ضمیر جائے گی متجدد کی طرف۔ وَيُشْكَل، اب مولوی یعنی اشکال، یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اشکال کیا جاتا ہے اس دودھ کے واپسی والی بات پر، بِأَنَّهُ، انہو کی ضمیر بیٹا متجدد کی طرف جائے گی، یہ جو بعد میں وجود میں دودھ آیا ہے، نماء المبی، یہ اس مبی کا بیٹا کیا ہے؟ فائدہ ہے، الذی، وہ مبی، ہوا ملکہ، جو مبی ملک المشتری، مشتری کی ملکت ہے، والعقد انما ینفسخ، اور بے تحقیق عقد بھی ٹوٹتا ہے، من حین الفسخ، جب آپ اس کے فسخ کو انتخاب کریں، تیسرے دن آپ فسخ کرتے ہیں تو پہلے دن سے لے کے تیسرے دن تک تو عقد پکا تھا، یعنی یہ چیز بھی مشتری کی تھی، تو اس چیز کے فوائد بھی مشتری کے ہوں گے، بائع کے نہیں ہوں گے۔ والاقوی، زندہ باد شہید ثانی، یہ شہید ثانی کی بیٹا فتویٰ ہے، اقوی ہے عدم رد ہی، رد ہی کی ضمیر کاظم لبن کی طرف جائے گی کہ بھائی یہ دودھ واپس نہیں کریں گے۔ واستشکل فی الدروس، اور کتاب دروس میں شہید اول نے دودھ کے واپسی پر اشکال کیا ہے کہ کیسے دودھ واپس ہوگا، اپنی کوئی فتویٰ کلیئر دی یا نہیں، لیکن اشکال کر دیا ہے دودھ کے واپسی پر۔ ولو لم، بیٹا اب تلف یتلف لکھیں گے تو ولو لم یتلف، تلف یتلف ولو لم یتلف، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے اگر باب افعال سے لیں گے اتلف یتلف تو ولو لم یتلف، لیکن یہاں پر باب افعال سے نہیں ہوگا، ثلاثی مجرد سے، کیونکہ اس کو ہم جو ہے یہاں پر یہ لازم کے طور پر استعمال کریں، لبن اس کا فاعل، کہتے ہیں کہ اگر دودھ تلف نہیں ہوا، دودھ بھائی موجود ہے لیکن تغیر فی ذات ہی، لیکن اب وہ دودھ کی ذات تبدیل ہو کے دہی میں تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہے، اور صفت ہی، یا دودھ کی صفت میں بیٹا تبدیلی آئی، صفت میں کیسے تبدیلی آئی ہے؟ فرض کریں کہ پہلے دودھ جو ہے کیا ہے وہ اتنا گاڑھا نہیں تھا، اب گاڑھا ہو گیا ہے، یا پہلے فرض کریں کہ دودھ گرم گرم تھا اب ٹھنڈا ہو گیا ہے،
ٹھیک ہے، یا ہم ایک چیز کو کہتے ہیں تازہ چیز کا مزہ ہی اپنا ہے، رکھی ہوئی چیز میں پھر اتنا مزہ نہیں ہوتا، بہرحال اس کی کوئی صفت میں تبدیلی آئی ہے، لیکن دودھ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بین عمل، بھائی کیسے تبدیلی آئے گی؟ بین عمل جو بنن، دودھ کو پنیر بنا دیا بیٹا، یہ پنیر پاکستانی پنیر نہیں ہے، یہ مکھن کی طرح ہے جو عرب لوگ زیادہ کھاتے ہیں، اور اس کو میرے خیال میں آج کل ہمارے ہاں چیز بولتے ہیں، یہ چیز جو سینڈوچ وغیرہ میں ڈال کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دودھ میں یہ بنا دیا۔ او مخیزن، یا دودھ کا بیٹا مخیز بنا دیا۔ مخیز کیا ہوتا ہے؟ یعنی دودھ کو اس طریقے سے انہوں نے کوئی تبدیلی کی کہ اس کا مکھن جدا کر دیا اور لسی جدا کر دی۔ وَالنَّحْوِ یا اس جیسی کوئی اور آپ نے دودھ میں تبدیلی کر دی، پتی ڈال دی دودھ میں مثلا، ففی رد ہی، تو کیا یہ دودھ جو تبدیل ہو چکا ہے بیٹا یہ بھی واپس کریں گے؟ بالعرش، البتہ عرش دینی ہوگی علامہ اقبال صاحب، یہ ہاتھ ہٹاؤ، عرش بھی دینی ہوگی۔ عرش کا مطلب کیا ہے بھائی؟ خالص دودھ دیکھیں گے کہ کتنے کا ہے اور یہ دہی والا کتنے کا ہے، تو جو تفاوت ہوگا وہ بھی دینا ہوگا۔ ان نقص، کہتے ہیں کہ اگر اس تبدیلی کی وجہ سے دودھ کی قیمت کیا ہو؟ کم ہو، ٹھیک ہے۔ او مجانن، یا بھائی کوئی عرش وغیرہ نہیں دیں گے، بھائی یہ اپنی بکری بھی لے جاؤ، یہ دودھ بھی تمہارا دہی بنا دیا تو یہ بھی لے جاؤ۔ اول انتقال الی بدل ہی، یا یہ ہے کہ تبدیلی کی صورت میں نہ عرش ہوگی نہ خود یہ چیز دیں گے، بلکہ مومنلی ہم اس دودھ کا بدل دے دیں گے۔ او جوہن اجودہا الاولو، یہاں بیٹا تین وجہ ہو گئیں، پہلی وجہ عرش والی تھی، دوسری مجانی تھی، تیسری بدل والی تھی۔ کہتے ہیں اچھی وجہ یہ کہ ہم کہیں گے کہ یہ دودھ بھی واپس کرو اور جو تفاوت ہے وہ بھی آپ بائے کو دے دو۔ بات واضح ہوئی؟ وَعْلَمْ، تو جان لے۔ وَعْلَمْ کون سا فعل ہے جناب رجب صاحب؟ احسنتم۔ کون سا سیگا ہے تاج محمد؟ کون سا سیگا بیٹا؟ میں نے کس کا سیگا نہیں کہا۔ ہاں، وَعْلَمْ تو جان لے، ان ظاہر من قولہ، وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے من قولہ کی ضمیر بیٹا جائے گی شہید اول کی طرف، شہید اول کے قول سے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ بعد اختبارہا ثلاثتاً، بیٹا اختبارہا کی ضمیر جائے گی اس مادہ جانور کی طرف۔ اگر عربی کا لفظ کہ مسرات، یعنی جس میں دودھ جمع کیا گیا تھا، ثبوت الخیار، بھائی خیار ثابت ہوگا، المستند الی الاختبار، وہ خیار جو اس آزمانے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، بعد ثلاثت، وہ 3 دن کے اندر نہیں ہے ذوالفقار، بلکہ 3 دن تو ہم اس کا ٹیسٹ کر رہے ہیں نا، تو 3 دن کے بعد خیار ہوگا۔ خوب، کما ذکرنا ہو سابقاً، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہو اس بعد ثلاثہ والی بات کو سابقاً پہلے۔ وہ بہذا، کہتے ہیں بیٹا ہاذا کا کہاں ضمیر جائے، اشارہ جائے گا؟ یعنی یہ جو ہم نے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد یہ خیار حاصل ہے، یظہر الفرق، ظاہر ہو جاتا ہے فرق، بین مدت تسریہ و خیار الحیوان، کہ خیار حیوان اور مدت تسریہ میں کیا فرق ہے بیٹا؟ توجہ، خیار حیوان خود 3 دن کے اندر ہوتا ہے اور یہ خیار تسریہ 3 دن کے بعد ہوتا ہے۔ فإن الخيار فی الثلاثۃ الحیوان فیہا، بتحقیق خیار 3 دن حیوان والا فیہا خود 3 دن میں ہے، وہ فی ثلاثۃ تسریۃ بعدہا، اور جو تسریہ میں ہم نے 3 دن کی بات کہی تھی آگا ساجد، اس میں بعد ثلاثت ہے، وہ خیار 3 دن کے بعد ہوگا۔ وَلَوْ ثَبَتَ تَسْرِيَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ بِالْإِقْرَارِ، آگا یہ مومن علی، تسریہ ایک مرتبہ ثابت ہوتا تھا کہ ہم خود اس کو آزمائیں، خود ہم اس کو چیک کریں۔ اب کہتے ہیں اگر تسریہ ثابت ہو جائے بیع کے بعد بالاقرار، بائے خود کہتے ہیں بھائی ہاں میں نے 3 ٹائم کا دودھ اس سے نہیں نکالا، اول بینت، یا بائے بےمان قسم کا تھا، اس کی اولاد ایماندار تھی، اس کے بیٹوں نے آ کے کہا کہ بھائی بابا ظلم کر رہا ہے، اس نے 2-3 دن سے دودھ نکالا ہی نہیں ہے، خوب، تو فالخیار ثلاثۃ، تو پھر خیار بعد ثلاثہ نہیں ہے بیٹا، خود 3 دن میں ہے۔ ولا فوریت فیہا،
البتہ ان 3 دن میں فوریت نہیں ہے کہ جیسے پتہ چلے، 3 دن میں آپ کو اختیار ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، علی الاقوام وہو اختیارہ فی الدروس، کہتے ہیں یہی بات اختیار کی ہے مصنف نے یعنی شہید اول نے کتاب دروس میں۔ وَيُشْكَل، اب کہتے ہیں بیٹا جب بینہ یا اقرار وہ کرتے ہیں تصریح کا، تو آپ کہتے ہیں خیار 3 دن کے اندر ہے، پھر خیار تصریح اور خیار حیوان میں تو کوئی فرق نہیں ہوا، کیونکہ خیار حیوان بھی 3 دن ہے اور بینہ اور اقرار کی صورت میں بھی 3 دن، کہتے ہیں پھر بھی فائدہ ہے بھائی۔ ممکن ہے کہ آپ نے معاملہ کے وقت خیار حیوان کو ختم کر دیا ہو، آپ نے کہا بھائی خیار حیوان نہیں ہوگا، تو یہ دوسرے خیار کی وجہ سے معاملہ باطل کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر اسباب آپ کے پاس جتنے زیادہ ہوں گے اتنے آپ کو زیادہ مواقع ہوں گے کہ آپ اس معاملے کو توڑ سکتے ہیں۔ وَيُشْكَلْ حِينَئِذٍ الْفَرْقُ، اور مشکل ہے حِينَئِذٍ جب اقرار اور بینہ کی صورت میں آپ کے پاس تصریح ثابت ہو جائے، تو آپ نے کہا تھا خیار 3 دن میں ہے، تو پھر فرق کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں بل ربما قیل بانتفاء فائدۃ خیار تصریح، بلکہ کہا گیا ہے کہ اس صورت میں تصریح والے خیار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہین اذن جب وہ آپ کو 3 دن میں جاری کرنا ہے، لجواز الفسخ، اس لیے کہ جائز ہے کہ آپ اس معاملے کو توڑ دیں بدون تصریح، بغیر تصریح کے بھی، کیونکہ خیار حیوان تو آپ کے پاس ہے۔ وَيَنْدَفِعُ، کہتے ہیں یہ اشکال جو ہے کیا ہے ختم ہو جاتا ہے بجواز تعدد الاسباب، جواز پہ منع ممکن، یا جواز کو وہی جائز کی منع میں، بھائی جائز ہے کہ ایک ہی چیز کے بہت سارے اسباب ہوں، مثلا خیار مجلس بھی آپ کے پاس ہے، خیار حیوان بھی ہے، اور اس میں کوئی عیب آیا تو خیار عیب بھی ہے، اور تصریح ہے تو خیار تصریح بھی ہے۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ، اور فائدہ ظاہر ہوگا فیما لو، اس کے تب پڑھ دیں تو بہتر ہے، اس کے تحدہما، اگر عقد کے وقت آپ نے خیار حیوان کو ختم کر دیا تھا تو خیار تصریح موجود ہے، اور اگر خیار تصریح کو ختم کر دیا تھا تو خیار حیوان موجود ہے، تو دو خیار کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الدُّرُوسِ، اور کتاب دروس سے ظاہر ہوتا ہے تقیید و خیار تصریحت، کہ بھائی خیار تصریح کو قید لگایا گیا ہے 3 دن کا، مطلقاً، مطلقاً کا مطلب بیٹا کیا ہوگا؟ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جو ہے کیا ہے وہ آپ اقرار کے ذریعے تصریح ثابت کریں، آگاہ نیچے حاشے میں نہیں جائیں، بینہ کے ذریعے، بعد ثلاثہ نہیں ہے 3 دن میں۔ اب تصریح کا سبب جو بھی ہو، کیونکہ 3 سبب ہو سکتے تھے، یا آپ خود دودھ نکال کر دیکھیں، یا اقرار کرے بائے، یا بینہ آ جائے۔ وَنُقِلَ عَنِ شیخ، اور نقل کیا گیا ہے شیخ توسی سے، انہا بالتحقیق یہ جو خیار تصریح ہے یہ تصریح کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ لمکان خیار الحیوان، یہ وہی خیار حیوان کی وجہ سے آپ معاملہ توڑ سکتے ہیں۔ وہ یشکل، کہتے ہیں ہم شیخ توسی کی بات پر اشکال کرتے ہیں، ویسے بیٹا یشکل کا ترجمہ ہم اشکال کرتے ہیں، ممتحن پھر آپ پر اشکال کرے گا کہ متکلم والغیر کا تو سیکھا نہیں ہے، تو اس کے سامنے آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا، اشکال کیا جاتا ہے شیخ توسی کی بات پر بے اطلاق توقف ہی، کہ بھائی مطلق کہا گیا ہے کہ متوقف ہے خیار تصریح علی الاختبار، اس آزمائش پر 3 دن، فلا یجامعھا، تو نتیجے میں ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جو خیار حیوان ہے خیار تصریح کے ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ حیث لا تثبت تصریح بدون الاختبار، تثبتوں کی بیٹا ضمیر کہاں جائے گی؟ تصریح کی طرف، بدون ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ کیوں بازو آپ نہیں ہٹاتے ٹیبل سے؟ بغیر ٹیک کے بیٹھو، ابھی بوڑھے تو نہیں ہو نا، تو ہاتھ نہیں رکھو نا، زیادہ تو درد ہوگا۔ بدون الاختبار، والحکم بکونہ یتخیر، اور یہ جو حکم لگایا گیا ہے بکون المشتری، کہ مشتری صاحب کو اختیار ہے فی آخر جزء منہا، یعنی یہ گویا کہ کوئی بندہ ضد کر کے کہتا ہے کہ خیار تصریح 3 دن کے بعد نہیں ہے، 3 دن میں ہے، تو ادھر کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کر کے پھر خیار تصریح حاصل ہوگا، کہتے ہیں ہم اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ بھائی 3 دن کے آخری حصے میں یہ خیار ہے، کہتے ہیں آخری حصہ الگ چیز ہے، بعد ثلاثت الگ چیز ہے، آپ نے بعد ثلاثہ کا،
کہتے ہیں مجازن ہم نے بعد ثلاثہ کہا ہے، اصل ہماری مراد یہ ہے کہ 3 دن کے آخری حصے میں یہ معاملات توڑے گا. اور یہ تخیر فی آخر جزء من الثلاثۃ، 3 دن کے آخری حصے میں یہ معاملہ توڑے گا. کہتے ہیں یوجب المجاز فی الثلاثۃ، اس میں تو گویا کہ آپ ثلاثہ میں مجاز کے قائل ہو گئے. ثلاثہ وہ ہے جو پہلے دن کے صبح سے لے کے تیسرے دن کے غروب تک 3 ہے، تو بعد ثلاثت یعنی 3 دن پورے ہوں. اور آپ کریں نہیں، تیسرا دن ابھی پورا نہیں ہوا تو تیسرا دن پورا نہیں ہوا یعنی 2:45 پہ 3 کا لفظ استعمال کرنا، یہ مجاز ہے اور اس مجاز کو ہم نہیں مانتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی خیار تسریہ جو ہے وہ آپ کو 3 دن کے بعد ملے گا، اور خیار حیوان جو ہے آپ کو 3 دن کے اندر ملے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.